السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جیسا کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں، لیکن اس سلسلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو جو کہ ہمارے اس سیشن کی جو کچھ تفصیلات ہیں جس میں ہم اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ذرا الگ سے سمجھ لیں، تو یہ پریزنٹیشن حاضر خدمت ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اور پھر آپ کے جو اس سلسلے میں اگر کوئی کویشچنز ہوں، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ مجھ سے ضرور ڈسکس کریں. اکاؤنٹنگ ایکویشن جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، وہ اکاؤنٹنگ کی ایک بنیادی ایکویشن ہے، ایک بیسک ایکویشن ہے. اور اس ایکویشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو بزنس کے ایسٹس ہیں وہ برابر ہوتے ہیں بزنس کی لائبلٹیز اور اونرز ایکوٹی کے کمبینیشن کے یا اس کے مجموعے کے. یعنی اگر ہم ایکویشن کسی بھی طرح کی میتھمیٹیکل ایکویشن جن سے کہ آپ کا واسطہ پڑا ہوگا، اس میں ایک تو ایکول ٹو کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ویریبل ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح ایکول ٹو کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ویریبلز ہوتے ہیں. ایک سے زیادہ ویریبلز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس اکاؤنٹنگ ایکویشن میں ایکول ٹو کے اگر آپ غور کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ویریبل ہے وہ ایسٹ ہے، اور ایکول ٹو کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی ہے. یعنی ہمارے بزنس کے ایسٹس برابر ہوتے ہیں جب ہم لائبلٹیز اور اونرز ایکوٹی جو ہے اس کا دوسرا نام آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیپٹل ہے. تو جب ہم لائبلٹیز اور کیپٹل کو پلس کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے بزنس کے ایسٹس کے برابر ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اب ذرا ہم یہ اندازہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن جو 3 ویریبلز کے اوپر جو ہے منحصر ہے، تو جناب ان 3 ویریبلز کو کیوں نہ ہم الگ سے ڈسکس کریں، جو کہ بہت ضروری ہے. تو آپ کی آسانی کے لیے اور اس پریزنٹیشن میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب اکانومک ریسورسز یعنی بزنس میں موجود وہ تمام آئٹمس دیٹ گیو بینیفٹس ٹو دا بزنس، جو بزنس کو آسانی، سہولت، کمفرٹ فراہم کرتے ہیں ان رننگ اے بزنس کو چلانے میں مدد دیتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ آر ایسٹس. وہ ہمارے بزنس کے ایسٹس ہوتے ہیں. یعنی آنے والے وقت میں ان فیوچر جو چیزیں بزنس کو چلانے میں مددگار ثابت ہوں گی وہ بزنس کے ایسٹس ہوتے ہیں. اور اس کی اگزامپل وہ کیش ایک ایسٹ ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل یعنی ایسا ادھار جو ہمیں آنے والے وقت میں کسٹمر سے ملنے کی امید ہے، وہ ہمارا ایسٹ ہے. بزنس کے لیے اگر کوئی بلڈنگ بزنس کے ڈسپوزل پہ ہے، کوئی آفس سپلائیز ہیں، ہم نے کوئی ایڈوانس میں کوئی پیمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایسٹ ہے. جیسے پری پیڈ رینٹ ہوتا ہے، پری پیڈ انشورنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر ہم نے بزنس کے لیے سٹاکس خریدے ہوئے تو وہ بھی بزنس کے ایسٹس ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کہتا ہے دا رائٹس آف کریڈیٹرز ریپرزینٹ ڈیٹس آف دا بزنس آر کالڈ لائبلٹیز. جب ہم کسی سے ادھار کرتے ہیں، یعنی بزنس جب کسی سے کوئی رقم ادھار پہ لیتا ہے تو جناب جن لوگوں سے، جس کمپنی سے، جس اینٹی سے ہم ادھار لے رہے ہیں وہ ہمارا کریڈیٹر ہوتا ہے. یعنی ہمیں اسے ادھار واپس کرنا ہے. تو وہ جو کریڈیٹرز ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ جی کریڈیٹرز کا ایک رائٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کس چیز میں؟ ہمارے بزنس میں، کیونکہ ہم اب ان کے ادھار واپس کرنے کے پابند ہیں. تو ایسا ادھار جو بزنس نے واپس کرنا ہے وہ کریڈیٹرز کا یعنی ادھار دینے والے کا بزنس کے اوپر ایک طرح کا جو ہے وہ رائٹ بن جاتا ہے. تو جناب وہ بزنس نے اپنے بزنس کو اسموتھلی چلانے کے لیے اسے بزنس اپنے لائبلٹیز کے طور پہ ریکارڈ کرے گا، جس کی ایک ایگزامپل اکاؤنٹ پیبل، سیلریز پیبل، ٹھیک ہے نا، ان ارنڈ کمیشن یا ان ارنڈ رینٹ، اس طرح کے جو ہیڈ آف اکاؤنٹس ہیں وہ اس لائبلٹیز کی ہیڈنگز میں آتے ہیں. کہتا ہے اینڈ دا رائٹس آف اونرس. اور جو اونر کا بزنس میں رائٹ ہے، اونر یعنی بزنس کا مالک، جو اونر کا بزنس پہ رائٹ ہے وہ ہے جناب کیپٹل یا اور اونرز ایکوٹی. تو دیکھیے ایک رائٹ کریڈیٹرز کا ہے، یعنی ہم نے
جو ادھار بزنس سے باہر کسی کا واپس کرنا ہے. ہم نے ادھار پہ اگر کسی سے کوئی چیز خریدی ہوئی ہے تو ہمیں وہ واپسی اس ادھار کی کرنی ہے, تو جناب وہ تو ہماری لائبلٹیز ہیں. لیکن بزنس کے اندر بھی ود ان دا بزنس جو بزنس کا اونر ہے اس نے بھی تو آخر بزنس میں اپنا پیسہ لگایا ہوا ہے. تو بچوں وہ کیپٹل جو کہ اونر کو بزنس نے واپس کرنا ہے اس کو ہم براڈلی اونرز ایکوٹی بھی کہتے ہیں. اب جو آخری سینٹنس ہے ذرا غور سے اس کو غور سے سمجھیے اور پڑھیے. کہتا ہے بائی سبسٹیٹیوٹنگ دا ٹو ٹائپس آف ایکویٹیز. ٹو ٹائپس آف ایکویٹیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک تو لائبلٹی اور دوسرا کیپٹل. تو یہ دو طرح کی جب ایکویٹیز ہیں جب ہم ان کو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں تو وی گیٹ دا فالوئنگ ویل نون فارم آف اکاؤنٹنگ ایکویشن. تو ہمیں جناب ایک ویل نون فارم, ایک بڑی ہی مشہور اور بزنس میں اور اکاؤنٹنگ میں جو بہت زیادہ ڈسکس ہونے والی اکاؤنٹنگ کی ایک ایکویشن ہے جس کے اوپر پوری اکاؤنٹنگ بیس کرتی ہے. تو جناب پھر وہ ہمیں ملتی ہے اور وہ کیا ہے؟ ایسٹس ایکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی. وہی ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن. اب ذرا ہم ایک کویشچن ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہی سے ریلیٹڈ ہے. آئٹمز میں نے اس میں لکھے ہوئے ہیں ٹرانزیکشن کے. پہلی ٹرانزیکشن ہے کہ جناب بزنس کے ایک اونر ہیں مسٹر واصف, وہ انویسٹ کر رہے ہیں انویسٹڈ کیش ₹10,000. انہوں نے بزنس میں ₹10,000 کا کیش انویسٹ کیا. فرنیچر 7,000 کا وہ لے کے آئے بزنس کے لیے. مرچنڈائز انوینٹری ₹2,500 انٹو بزنس. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان سے واصف صاحب نے اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا. اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ذرا آئیے ریکوائرمنٹ پہ جمپ کر جائیں. بالکل لاسٹ میں جو باٹم پہ ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے اس کویشچن کی کہ جناب اوپر دی ہوئی ہر ٹرانزیکشن کو اینالائز دا افیکٹس آف ابو ٹرانزیکشنز آن اکاؤنٹنگ ایکویشن. یعنی ہم نے اوپر دی ہوئی ہر ٹرانزیکشن کا جو ہے ایک ایفیکٹ, ایک اثر دیکھنا ہے کہ وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن پہ کیا پڑتا ہے. اور اکاؤنٹنگ ایکویشن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ 3 کمپوننٹس پہ مشتمل ہے: ایسٹس, لائبلٹیز, اونرز ایکوٹی یعنی کیپٹل. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ٹرانزیکشن میں جو موجود ڈفرینٹ آئٹمز ہیں وہ ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن کو کس طرح سے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو جناب اگر میں نے پہلی ٹرانزیکشن جیسے آپ کے سامنے پڑھی تو آئیے کیوں نہ ہم اسی کا اثر جو ہے وہ پہلے اکاؤنٹنگ ایکویشن پہ دیکھ لیں. میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ ایک جو ہے وہ چارٹ بنایا ہوا ہے. جناب اس پہلی ٹرانزیکشن جس کے اندر واصف صاحب جو ہیں وہ بزنس میں کیا کیا لے کے آئے ہیں؟ وہ جناب کیش لے کے آئے ہیں, وہ فرنیچر لے کے آئے ہیں, وہ مرچنڈائز انوینٹری لے کے آئے تھے جو کہ ہم یہاں پہ اس کو اسٹاکس کے کالم میں لکھیں گے. تو یہ 3 چیزیں بچوں جب واصف صاحب بزنس میں لے کے آئے تو ہم نے کیا کیا, ایک کیش کا کالم ہمارے پاس ہے تو اس کے اندر ہم نے وہ کیش کی رقم جو کہ واصف صاحب لائے کیش کی شکل میں, دیکھیے ٹرانزیکشن نمبر 1 میں ہم نے 10,000 کیش لکھ دیا. اسی طرح فرنیچر وہ واصف صاحب لے کے آئے تو دیکھیے ہم نے فرنیچر کے کالم میں ٹرانزیکشن نمبر 1 کی لائن میں 7,000 کی ویلیو فرنیچر کی لکھ دی. اور جو مرچنڈائز انوینٹری آپ نے ابھی جو آئٹم نمبر 1 جو سوال کا تھا اس میں دیکھی تو جی وہ 2,500 روپیز کی وہ مرچنڈائز انوینٹری لے کے آیا. تو یہاں ہم نے اس کو اسٹاکس کے کالم میں اور پہلی ٹرانزیکشن کی لائن میں لکھ دیا. اور اسی طرح یہ تینوں چیزیں واصف صاحب کے کیپٹل کو انکریز کر رہی ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے ان تینوں ویلیوز کا جو یعنی جو رزلٹ ہے یعنی وہ 19,500 ہے, اس سے ہم نے واصف صاحب کے کیپٹل کو انکریز کر دیا اور یہاں وہ 19,500 کیپٹل میں جو ہے وہ ہم نے پلس کر کے یا ایڈ کر کے دکھایا گیا. آئیے جو ہماری دوسری ٹرانزیکشن ہے پہلے وہاں اس کو پڑھ لیں اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ٹرانزیکشن نمبر 2 تھی پرچیز گڈس ورتھ ₹2,700 آن کیش. یعنی ہم نے 2,700 روپے کی مرچنڈائز یا گڈس وہ کیش پہ خریدی. اینڈ ₹4,500 آن کریڈٹ. یعنی ہم نے 2 پرچیزز کی ہیں. ایک پرچیز 2,700 روپے کی کیش پہ کی ہے مرچنڈائز کی یا گڈس کی, اور 4,500 روپے کی جو مرچنڈائز ہیں وہ ہم نے کریڈٹ پہ خریدی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں
اس ٹرانزیکشن نمبر 2 کا جو اثر ہے، ایفیکٹ ہے، وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے کمپوننٹس پہ کیسے پڑتا ہے. تو جناب اس ٹرانزیکشن میں جو ٹرانزیکشن نمبر 2 ہے، دیکھیے جب ہم سب سے پہلے تو آپ اسٹاکس میں دیکھ لیں. یہاں میں نے اسٹاکس میں 7200 لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں جو رقمیں ہیں، یعنی کیش کی اور کریڈٹ کی. کیش کی اور کریڈٹ کی کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھ لیجئے 2700 کی جو مرچنڈائز ہے وہ کیش پہ ہے، اور 4500 جو ہے وہ کریڈٹ کی ہے. تو اگر آپ ان دونوں کو پلس کر لیں تو یہ کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے 7200. تو جناب ہم نے اسٹاکس کے کالم میں لکھ دیا 7200، یعنی ہمارا جو اسٹاکس ہے، جو ہماری مرچنڈائز ہے، اس کا لیول جو ہے، اس کی ویلیو جو ہے، جب 7200 روپے کی ٹوٹل ہم گڈس خریدیں گے، جس میں سے کہ کیش پہ بھی ہیں اور کریڈٹ پہ، ان دونوں کو ہم نے ٹوٹل کر لیا، تو یہ ہمارے اسٹاکس کو اس نے بڑھا دیا. اب اس میں سے جتنا ہم نے کیش پہ خریدا، یعنی 2700 روپے کی مرچنڈائز ہم نے کیش پہ خریدی. تو بچوں دیکھ لیجئے ٹرانزیکشن نمبر 2 کی لائن میں نے کیش کے کالم میں 2700 لکھا، لیکن یہ بریکٹس میں یعنی مائنس کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ جو ہم کیش پہ مرچنڈائز خریدیں گے، اتنا ہمارا کیش جو ہے وہ ہمارے پاس سے مائنس ہو جائے گا. تو یہ 2700 کا کیش میں نے مائنس کر دیا. اور بچوں یہ جو 4500 روپیز کی جو مرچنڈائز ہم نے ادھار پہ خریدی تھی، دیکھیے وہ لائبلٹیز کی کیٹیگری میں ہم نے اکاؤنٹ پیبل کے کالم میں نے یہ 4500 لکھ دیا، یعنی ہماری لائبلٹی بھی 4500 سے بڑھ گئی. اس کے بعد ٹرانزیکشن نمبر 3، سولڈ گڈس فار ₹25,000 اینڈ 50,000 آن اکاؤنٹ، یعنی ہم نے ایک تو 25,000 روپے کی گڈس جو ہیں وہ بیچی ہیں، اور ایک 50,000 روپیز کی گڈس بیچی ہیں، اور دونوں گڈس اکاؤنٹ پہ یعنی ادھار پہ بیچی ہیں کسٹمر کو. ہیونگ کاسٹ ایز ₹1,500 اینڈ ₹2,200 رسپیکٹیولی. اب رسپیکٹیولی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس ترتیب سے پیچھے جو ویلیوز دی گئی ہیں، اسی ترتیب سے آگے ان ویلیوز کی جو ہے وہ رسپیکٹ میں ریفرنس میں وہ جو ہے اماؤنٹ دیا ہوا ہے. یعنی جو گڈز ہم نے 25,000 روپے کی بیچی ہیں اور وہ ادھار پہ بیچی ہیں، اس کی کاسٹ جو تھی وہ بیٹا ہمارے پاس پڑ رہی تھی، وہ ہمیں کاسٹ کر رہی تھی 1,500 کی. یعنی ہم نے وہ گڈز جو خریدی اور ہمیں وہ کاسٹ کر رہی تھی وہ 1,500 روپے کی تھی کمپنی کو، لیکن جب ہم نے ان گڈز کو بیچا تو ہمیں وہ 25,000 روپے کی رقم ملی کسٹمر سے. اور اسی طرح وہ گڈز جو ہماری 2,200 روپے کی تھیں، بیٹا جب ہم نے ان کو بیچا تو ہمیں اس کے بدلے 50,000 روپے کسٹمر سے ملے. تو ظاہر ہے یہاں پہ جو ریونیو ہمیں مل رہا ہے، جو سیلز ہم کر رہے ہیں، اس میں اور ہماری کاسٹ میں جو فرق ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پروفٹ ہے. تو یہاں ذرا غور سے دیکھ لیجئے کہ اگر میں 25,000 روپے کی گڈز بیچ رہا ہوں تو بچوں وہ مجھے کاسٹ 1,500 روپے کی کر رہی تھی، تو میں کیا کروں گا، اپنی سیلز میں سے یعنی 25,000 کی جو مجھے سیل ہوئی ہے اس میں سے میں اپنی کاسٹ کے 1,500 روپے مائنس کر دوں گا. تو اگر میں یہاں یہ کروں تو 25,000 میں سے 1,500 مائنس کر لیجئے آپ اپنے پاس، تو وہ کتنے بنیں گے؟ وہ 23,500 بنیں گے. یہ 23,500 میرا اس ٹرانزیکشن پہ یعنی اس 25,000 روپے کی گڈز بیچنے پہ مجھے 23,500 روپے کا پروفٹ ہو رہا ہے. اور بالکل اسی طرح جو گڈز میں نے 50,000 روپے کی مجھے ان کی قیمت ملی بچوں، وہ مجھے کاسٹ کرتی تھی صرف 2,200 روپے کی. تو جناب اس 50,000 روپے کی گڈز بیچنے پہ جو کہ مجھے کاسٹ 2,200 کر رہی ہیں، مجھے پروفٹ کتنا ہوگا؟ 50,000 میں سے میں 2,200 روپے مائنس کر دیتا ہوں، یعنی 47,800. ٹھیک ہے نا، یہ ویلیو یعنی یہ دو مجھے پروفٹس ہو رہے ہیں، ایک 23,500 اور دوسرا 47,800. تو ہم کیا کریں گے، ان دونوں پروفٹس کو جو کہ کمپنی کو ہو رہے ہیں ان دونوں کو ہم ایڈ کر دیں گے، اور بچوں یہ پروفٹ جو ہے وہ ہمارے کیپٹل میں، اونر کے کیپٹل میں یہ ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور بالکل اسی طرح جو اسٹاک ہم نے بیچا ہے، وہ اسٹاک جو ہے وہ ہم نے بیچا کس پہ ہے؟ وہ ہم نے ادھار پہ بیچا، آن اکاؤنٹ بیچا ہے. تو ہم کیا کریں، 25,000 اور 50,000
ان دونوں کو ایڈ کر لیں جو کہ 75,000 بنتا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کا ہمارے پاس جو چارٹ ہے اکاؤنٹنگ ایکویشن کا اس کے افیکٹس کا, وہاں پہ اکاؤنٹ ریسیویبل میں ہمارے پاس 75,000 ایڈ ہو جانا چاہیے. اور جو اسٹاک ہمارے پاس سے بیچنے کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلا گیا بچوں, وہ ویلیو 1,500 اور 2,200 کو اگر ہم ایڈ کر دیں تو یہ بنتی ہے 3,700, یعنی 3,700 روپیز مالیت کا جو اسٹاک ہے وہ ہمارے پاس سے مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور پروفٹ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک جو ہے وہ پروفٹ کی یعنی جو اماؤنٹ ہے وہ تو 23,500 ہے اور دوسری 47,800 ہے. اس کو آپ خود سے اپنے ساتھ کیلکولیٹر رکھ کے یہ خود سے کیلکولیٹ بھی کریں. اور آئیے دیکھیں آگے ہم نے ٹرانزیکشن نمبر 3 کو جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے چارٹ میں کیا کیا ہے. اب ہم ٹرانزیکشن نمبر 3 کی لائن میں دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیے اسٹاکس میں 3,700 روپیز مالیت کا اسٹاک میں نے یہاں پہ مائنس کی فگر میں لکھا ہے, یعنی 3,700 روپے کا اسٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس سے چلا گیا, وہ ہم نے کسٹمر کو بیچ دیا. اور یہ کون سی قیمت ہے یہاں پہ, یہ کاسٹ ہے, یعنی ہمیں وہ کاسٹ کتنا کرتا تھا. اور یہ بیچنے سے جو ہمیں جو ویلیو حاصل ہوئی, جو رقم حاصل ہوئی, بیسیکلی وہ حاصل تو ابھی نہیں ہوئی, تو ہم نے ادھار پہ بیچا ہے. تو یہ 75,000 جیسے میں نے وہاں ذکر آپ سے کیا تھا 25,000 اور 50,000 کو پلس کر کے, تو یہ ادھار پہ ہے. تو یہ 75,000 یہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ ریسیویبل کے کالم میں نظر آ رہا ہے. اور ان دونوں کی وجہ سے جو بزنس کو پروفٹ ہو رہا ہے بچوں, وہ ہم 71,300 بنتا ہے وہ, یعنی 47,800 اور 22,500. ٹھیک ہے نا, سوری 23,500, ان دونوں کو ہم نے ایڈ کر کے یہ اماؤنٹ بنے گا 71,300. تو یہ بزنس کا اس ٹرانزیکشن پہ پروفٹ ہے. اس کے بعد ٹرانزیکشن نمبر 4 میں ہم نے آفس سپلائز پرچیز کی ہیں کیش پہ. آفس سپلائز ایسٹس ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو اسٹاکس کے ساتھ بالکل بھی مکس نہیں کریں گے, بیکاز یہ وہ ایسٹس ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں, آئٹم ہیں آفس سپلائز جو کہ بزنس میں ہمیں استعمال کریں گے, بزنس میں ہمیں یہ مدد دیں گی, بزنس کو رن کرنے میں سپورٹ کرتی ہیں. تو جناب ہمارے پاس آفس سپلائز آگے ایڈ ہو کر دیں گے ہم. آفس سپلائز کا کالم ہم ایسٹس کی کیٹیگری میں بنائیں گے. وہ 500 سے آفس سپلائز ایڈ ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے پاس آ رہی ہوں گی, اور کیونکہ ہم نے یہ کیش پہ خریدی ہیں تو 500 کا کیش ہمارے پاس سے مائنس ہونا چاہیے. تو ٹرانزیکشن نمبر 4 اس چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے ٹرانزیکشن نمبر 4 میں نے 500 روپیز سے کیش کے کالم میں جو ہے وہ مائنس کیے ہوئے ہیں, یعنی 500 روپے ہمارے پاس سے چلے گئے کیش کی شکل میں. اور یہ دیکھیے ایسٹس ہی کی کیٹیگری میں ہم نے آفس سپلائز کا ایک کالم بنایا ہوا ہے, اور یہاں پہ بھی آفس سپلائز ہم نے 500 سے ایڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ٹرانزیکشن نمبر 4 کی لائن ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ آفس سپلائز 500 سے ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے. اس کے بعد ٹرانزیکشن نمبر 5 سولڈ گڈز آن کیش روپیز 15,000 کاسٹنگ روپیز 1,800. ہم نے 15,000 روپے کی مالیت جو کہ ہمیں ریسیو ہوئی کیش پہ, وہ ہم نے گڈز بیچی ہیں, اور وہ کاسٹ کر رہی تھی ہمیں صرف 1,800 روپے. تو جناب ان دونوں کے درمیان کا بھی جو فرق ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے, یعنی 15,000 میں سے اگر ہم 1,800 مائنس کر دیں تو یہ ہماری ویلیو بنتی ہے 13,200, یعنی یہ اماؤنٹ ہمیں جو ہے وہ پروفٹ اس میں ہو رہا ہوگا. وہ پروفٹ جو بھی ہے وہ اونر کی پراپرٹی ہے, وہ ہم اس کے کیپٹل میں ایڈ کر دیں گے. آئیے دیکھیے ٹرانزیکشن نمبر 5 میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. ٹرانزیکشن نمبر 5 میں جو 15,000 کا کیش ہمیں ملا وہ ہم نے کیش کے کالم میں ایڈ کر کے دکھایا ہوا ہے, بیکاز وہ ہمارا کیش بڑھا دے گا, کیونکہ کسٹمر کو جب ہم کیش پہ بیچ رہے ہیں تو ہمارے پاس کیش آ رہا ہے. اور بچوں جو ہم نے اسٹاکس بیچے ہیں, جو گڈس بیچی ہیں, وہ کاسٹ کر رہی تھیں 1,800 روپے کی. تو یہ گڈس کیونکہ ہمارے پاس سے چلی گئیں تو 1,800 ہم نے اسٹاکس کے کالم میں مائنس کر دیا. اور بچوں اس وجہ سے جو ہمیں پروفٹ ہوا وہ بچوں 13,200 کا وہ ہم نے کیپٹل کے کالم میں اس ٹرانزیکشن کی لائن میں جو ہے وہ کیپٹل میں ایڈ کر دیا, بیکاز یہ پروفٹ اونر کی پراپرٹی ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹرانزیکشن نمبر 6 پیڈ ویجز روپیز 500 اینڈ ٹرانسپورٹیشن روپیز 600. ہم نے ویجز پے کی ہیں 500 روپے کی, اور ٹرانسپورٹیشن کی مد میں ہم نے 600 روپیز پے کی ہیں.
تو یہ دونوں بیسکلی آپ اگر غور کریں یہ ایکسپنسز ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپنسز ہمارے اکاؤنٹنگ ایکویشن کے کمپوننٹس میں ویزیبل نہیں ہیں. یعنی ایسٹس، لائبلٹیز اور کیپٹل کو کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ایکسپنسز کی پیمنٹ ہے وہ ہمارے اونر کے کیپٹل کو تو کم ضرور کرے گی، لیکن بذات خود ٹرانسپورٹیشن یا ویجز کا ہمیں کالم جو ہے وہ وہاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس سے 500 روپیز اور 600 روپیز اگر ہم ان کو ٹوٹل کر لیں تو یہ 1100 روپیز یعنی 1100 روپیز سے ہمارا کیش کم ہو جائے گا، بیکاز ہم نے یہ دو ایکسپنسز پے کیے ہیں. لیکن ہمارا جو اسی وجہ سے کیپٹل کم ہوگا، ہم بیسکلی اس کیپٹل کو وہاں پہ لیس کر دیں گے. تو آئیے دیکھیے ٹرانزیکشن نمبر 6 کس طرح سے وہاں پہ آپ کو ریفلیکٹ ہو رہی ہے. ٹرانزیکشن نمبر 6 کی ہم لائن میں آتے ہیں سب سے پہلے، اور دیکھیے ٹرانزیکشن نمبر 6 میں ہم نے سیدھا جو کیش کا کالم ہے بچوں اس میں 1100 آپ کو مائنس ہوئے نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ٹوٹل 1100 کا جو کیش ہے وہ ہمارے پاس سے چلا گیا. اور اسی طرح 1100 روپیز آپ کو کیپٹل کے کالم میں بھی مائنس ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا اس اماؤنٹ سے کیپٹل بھی کم ہو گیا. دین لاسٹ ٹرانزیکشن مسٹر واصف وڈریو کیش روپیز 900 اینڈ گڈز روپیز 700. واصف صاحب جو بزنس کے اونر ہیں انہوں نے بزنس سے 900 روپے کیش نکال لیے. ٹھیک ہے، ان کو اختیار ہے بزنس سے وہ کیش نکال سکتے ہیں. اینڈ گڈز روپیز 700، اور بزنس میں موجود جو کسٹمر کی لائی ہوئی مرچنڈائز تھی ان سے خود بھی وہ لائے تھے جب بزنس اسٹارٹ کیا تھا، اس میں سے 700 روپیز کی ان کو مرچنڈائز کی گڈس کی ضرورت پڑی اسٹاک کی، تو وہ بھی بزنس سے لے گئے. تو اگر آپ دیکھیں تو 900 روپیز سے کیش کم ہو گیا ہمارا، 700 روپیز مالیت کی جو ہے وہ گڈس کم ہو گئی. یہ دونوں چیزیں بیسکلی ان کے کیپٹل کے اماؤنٹ کو بھی کم کریں گی. تو ٹرانزیکشن نمبر 7 کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس چارٹ میں کیسے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. دیکھیے 900 روپیز آپ کو کیش کے کالم میں مائنس ہوا نظر آ رہا ہے، بیکاز یہ کیش وہ لے گئے ہیں. اسی طرح اسٹاکس کے کالم میں غور سے دیکھیے کہ 700 روپیز یہاں سے بھی مائنس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں یعنی 900 اور 700 یہ دونوں مل کے بنتے ہیں 1600، اور 1600 روپیز ہم نے واصف صاحب کا کیپٹل بھی کم کر دیا ہے. تو بچوں یہ ہم نے جو ایفیکٹس تھے وہ اس میں ڈال دیے. اس کے بعد ہم نے کیش کے کالم کو ٹوٹل کیا. کیش کا اماؤنٹ آ رہا ہے 19,800. اگر آپ فرنیچر کا کالم دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ 7,000 روپیز ہی کی ایک پہلی ٹرانزیکشن میں جو ہم نے اس کا افیکٹ دیا تھا، صرف وہی اماؤنٹ ہے. اسٹاکس میں ہمارے پاس کچھ اماؤنٹس ہیں، ان سب کو جب ہم نے پلسز اور مائنسز کر کے دیکھا تو یہ ہمارے پاس بچوں فائنلی اماؤنٹ آ رہا ہے 3,500. اکاؤنٹ ریسیویبل میں وہی 75,000 کی ہی ایک ویلیو تھی، وہی آ گیا. اور ایسٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آفس سپلائز ایک لاسٹ آئٹم ایسٹس کا ہے، تو اس میں 500 روپیز ہیں. ہم کیا کریں گے، یہ تمام جو ایسٹس کے اماؤنٹ ہیں جب ہم نے ان کے بیسک اماؤنٹس کو ایڈ کیا تو بچوں وہ ویلیو بن رہی ہے 1,05,800. اور اگر ہم لائبلٹیز میں آئیں تو لائبلٹیز میں ہمارے پاس اکاؤنٹ پیبل ہے، وہ ہے 4,500، وہی لائبلٹیز کا ٹوٹل ہو گیا. اور جب ہم کیپٹل کی بات کریں تو واصف صاحب کا جو کیپٹل ہے ان کے اندر جو رسپیکٹیو ویلیوز ہیں جب آپ ان کو پلسز اور مائنسز کر کے ویلیو فائنل لیں گے تو وہ ویلیو کیپٹل کی آ رہی ہے 1,01,300. لائبلٹیز کے 4,500 اور کیپٹل کے 1,01,300 جب آپ نے ان کو ٹوٹل کیا تو نیچے آپ کو 1,05,800 یہ ویلیو مل رہی ہے. اور اگر آپ ایسٹس کی ویلیو دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے. تو اس سے پروف کیا ہوتا ہے، اس سے پروف یہ ہوتا ہے کہ ایسٹس ایکول ٹو لائبلٹیز پلس اونرز ایکوٹی. اس طرح ہم نے یہ پروف کیا کہ یہ جو ہر ٹرانزیکشنز ہم نے یہاں پہ کی اس کا ہماری اکاؤنٹنگ ایکویشن کو کیسے ہم نے پروف کر کے دکھایا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ، اور اپنے فیڈ بیک مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ.